ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 141۔ تلک امۃ، یہ امت، قد خلت، تحقیق گزر گئی، لہا واسطے اس کے، ما جو، کسبت انہوں نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم کماتے ہو، ولا اور نہیں، تسألون سوال کیے جاؤ گے تم، اما اس کے بارے میں، کانوا تھے، یعملون جو وہ کرتے۔ تلکا یہ، امتن ایک امت تھی، قد خلت جو گزر گئی، لہا واسطے اس کے، ما کسبت جو انہوں نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے، ما جو، کسبتم تم کماتے ہو، ولا اور نہیں، تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس چیز کے بارے میں، کانوا تھے وہ، یعملون عمل کرتے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پچھلی جو امتوں کا ذکر کیا وہ جو ہے وہ گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے ساتھ، جو انہوں نے کمائی کی، جو انہوں نے نیک اعمال کیے ان کا بدلہ انہیں ملے گا، جو برے اعمال کیے وہ بھی ملے گا۔ اور آپ سے یعنی ہماری امت سے اس کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ لوگ کیسے تھے۔ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمانا ہے، اور وہ قیامت والے دن اس نے ان کے اعمال کا تجزیہ کر کے ان کو اس کا اجر دے دینا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہماری امت سے اس کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اپنے اعمال کے ہم خود جواب دہ ہیں، ہم جو نیک عمل کریں گے اس کا اجر ہمیں ملے گا، دوسرا کوئی نیک اجر کرے گا اس کا اجر اس کو ملے گا، ہم اپنے ذمہ دار ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم ایک فیملی ممبر کے طور پر اپنی جو ضروری وہ ہے ذمہ داریاں ہم اس سے غافل ہو جائیں۔ اگر کوئی باپ ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نیک راستے کی طرف چلائے، اگر کوئی ماں ہے تو اس کا بھی فرض ہے کہ اپنی بیٹیوں کی وہ اچھی تربیت کرے اور ان سے دین کے احکامات کے متعلق، نماز کے متعلق، قرآن پاک کے متعلق روز پوچھے۔ بھائی ہے تو وہ اپنے بھائیوں کو جو ہے نا وہ تلقین کرے، بھائی ہے کوئی دوست ہے اس کا، اس کے ساتھ وہ کرے، نیکی کی تلقین کرے اور برائی سے جو ہے نا وہ روکتا پھرے۔ یہ کام اچھے ہیں، یہ ہم نے کرنے ہیں، اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ زندگی کا، معاشرے کا ایک لازمی حصہ ہے، یہ ہم نے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال پر استقامت نصیب فرمائے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہمارا پہلا سپارہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک دو صورتیں ترجمے کے ساتھ پڑھ کے اس کے بعد انشاءاللہ 30واں سپارہ ہم شروع کریں گے، کیونکہ اکثر نماز میں، مساجد میں اس کی صورتوں کی ہی تلاوت ہوتی ہے، اور ان کا ترجمہ جب ہمارے ذہن میں ہوگا تو ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، مشوروں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔